قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما عينان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. سیدنا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالی جل شانہ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالی جل شانہ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرما دی۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے جو اللہ بزرگ برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی جل شانہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس طرح دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اگر سورج اور چاند دونوں کے درمیان میں زمین آ جائے تو چاند گرہن ہوتا ہے، اور اگر سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے قیامت کے دن کا معمولی سا منظر پیش کرتا ہے کہ کس طرح سورج کی بے پناہ روشنی کو اللہ تعالی جل شانہ یک لخت میں ہی گل فرما سکتا ہے۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالی جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ چاند گرہن کے وقت نماز تنہا پڑھنی چاہیے۔ کسوف کا معنی سورج گرہن اور خسوف کا معنی چاند گرہن ہے۔ چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز دیگر نوافل کی طرح انفراداً پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے، اس کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے، کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں سوائے اس کے کہ نیت صلاۃ الخسوف کی ہوگی۔ اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ ہاں اگر تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی، 4 یا 6 جتنی چاہے رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اگر حاضرین میں جامع مسجد کا امام موجود ہو تو کسوف یعنی تو سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔
نیز اس نماز میں سورہ بقرہ یا اس جاتی بڑی صورتیں پڑھنا یعنی طویل قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے، اور اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں یہاں تک سورج گرہن ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت ہو جائے تو دعا ختم کر کے وقتی فرض نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس طرح مکروہ اوقات میں سورج گرہن ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف دعا کر لی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز 2 رکعت با جماعت بغیر خطبہ کے ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرًا تلاوت کے ساتھ پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ صاحبان جہراً قرات کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اس کے مطابق ہے، اس لیے متأخرین حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر مقتدیوں کے اکتا جانے کا اندیشہ ہو تو سورج گرہن کی نماز صلاۃ کسوف میں جہر کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدین آمین کہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف کا طریقہ: سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ چاند گرہن کے وقت بھی چاند صاف ہونے تک نماز پڑھتے رہیں، مگر علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھیں، اس میں جماعت نہیں۔ چاند گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل خسوف قمر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر چاند گرہن کا واقعہ پیش آ جائے تو لوگوں کو انفرادی طور پر نماز پڑھنا چاہیے۔ نیز سورج گرہن کے وقت درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سورج گرہن کے وقت نوافل اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ نمبر 3، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 4، حسب استطاعت صدقہ دینا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نافرمانی والے اعمال سے اس روز خاص طور پر بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مذہب اسلام میں ایسے موقع سے توہمات و خرافات کے شکار ہونے یا تماشا بینی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، بلکہ اس عظیم نشانی کو غفلت سے آنکھیں کھولنے اور برگاہ رب العالمین میں عز و نیاز اور توبہ استغفار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مومنوں کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس کے لیے باضابطہ نماز مشروع مستحب ہوئی ہے۔ خدائے مالک خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ ایسے موقع سے حاملہ خواتین کو گھروں میں بند کر دینا یا چاقو چھری وغیرہ کے استعمال سے انہیں نقصان پہنچنے کا عقیدہ رکھنا شرکیہ و باطل عقیدہ ہے۔ چاند گرہن کو کسی کے عمل میں تاثیر ڈالنے یا نقصان پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔